کیا ہر ظالم کبھی مظلوم تھا؟ یا کچھ زخم انسان کو انسان نہیں رہنے دیتے؟ تاریخ ہمیں فاتح دکھاتی ہے مگر اس کے ٹوٹنے کی آواز نہیں سناتی۔ آج ہم خون نہیں دیکھیں گے، ہم اس خون سے پہلے کے آنسو دیکھیں گے۔ ایک لڑکا صرف 9 سال کا، اس نے اپنے باپ کو دشمنوں کے ہاتھوں زہر دیتے دیکھا۔ قبیلے نے اس کے خاندان کو ویرانے میں چھوڑ دیا بھوک سے مرنے کے لیے۔ وہ بھوک، وہ ذلت، وہ تنہائی، اس کے اندر کچھ بدل رہی تھی۔ وقت گزرا، وہ بچہ جوان ہوا، اس نے شادی کی، مگر خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہی۔ اس کی بیوی کو دشمن قبیلے نے اغوا کر لیا اور اسے بے حرمتی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ لمحہ صرف ایک شخص کی توہین نہیں تھا، وہ اس کے غرور، اس کے وجود اور اس کے مرد ہونے کو چیلنج تھا۔ اس دن کے بعد وہ رحم کو کمزوری سمجھنے لگا۔ قبائل اس کے جھنڈے تلے جمع ہونے لگے، پھر شہر جلنے لگے، لاشوں کے ڈھیر لگنے لگے، پوری بستیاں صفائے ہستی سے مٹنے لگیں اور دنیا نے اسے جانا چنگیز خان کے نام سے۔ مگر ظلم کی یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ایک اور بچہ تھا جس نے آنکھ کھولی تو ارد گرد صرف موت دیکھی۔ اس کا باپ زہر سے مارا گیا، اس کی ماں کو قید میں ڈال دیا گیا جہاں وہ بھوک سے مر گئی۔ بھائیوں کو ایک ایک کر کے قتل کر دیا گیا اور پھر اسے مجبور کیا گیا کہ وہ اسی شخص کے محل میں رہے جو اس کے خاندان کا قاتل تھا، روم کا شہنشاہ ٹائبیریس۔ زندہ رہنے کے لیے اس نے اپنے جذبات دفن کر دیے۔ وہ مسکراتا تھا مگر اندر نفرت ابھر رہی تھی۔ وہ خاموش رہا کیونکہ خاموشی ہی بقا تھی۔ پھر ایک دن اقتدار اس کے ہاتھ میں آ گیا اور برسوں کا دبا ہوا خوف بے رحم جنون میں بدل گیا۔ کہا جاتا ہے وہ اذیت دے کر لطف لیتا تھا۔ سینیٹروں کو نیچا دکھانے کے لیے وہ ان کی عزتوں سے کھیلتا تھا۔ وہ انہیں اسی محفل میں خاموش رہنے پر مجبور کرتا تھا۔ طاقت ملی اور رحم ختم ہو گیا۔ دنیا نے اسے جانا کیلیگولا کے نام سے۔ مگر ہر ٹوٹا ہوا بچہ پاگل نہیں بنتا، کچھ سرد ہو جاتے ہیں پتھر کی طرح۔ ایک شہزادہ نرم دل، موسیقی اور فن سے محبت کرنے والا، مگر اس کا باپ اس کی نرمی سے نفرت کرتا تھا۔ لوگوں کے سامنے اسے مارتا، اسے کمزور کہتا۔ 18 سال کی عمر میں اس نے اپنے قریبی دوست کے ساتھ بھاگنے کی کوشش کی۔ وہ پکڑے گئے اور پھر اسے کھڑکی سے کھڑا کر کے اپنے ہی دوست کا سر قلم ہوتے ہوئے دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ اسی لمحے اس کے اندر کا فنکار مر گیا، جذبات دفن ہو گئے اور باقی رہ گیا صرف نظم و ضبط اور طاقت کی بھوک۔ اس نے اپنی ریاست کو یورپ کی سب سے خوفناک جنگی طاقت بنا دیا۔ دنیا نے اسے جانا فریڈرک دی گریٹ کے نام سے۔ تو سوال یہ ہے، کیا ظلم پیدا ہوتا ہے یا بنایا جاتا ہے؟ کیا یہ درندے تھے یا حالات نے انہیں درندہ بنایا؟ تاریخ ہمیں صرف خون دکھاتی ہے، مگر کبھی کبھی خون سے پہلے بہنے والے آنسو بھی دیکھنے چاہیے، کیونکہ ہر ظالم کی کہانی اقتدار سے نہیں، کسی ٹوٹے ہوئے لمحے سے شروع ہوتی ہے۔